जी, मैं फ़ाले मलिक। आज का मौज़ू है पाकिस्तानियों की चाइना के बारे में खुशफ़हमियाँ और भारत के बारे में बहुत गलतफ़हमियाँ। हमारे कुछ चैनल के साथी जो हैं वो ये चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का नया मंसूबा तैयार है, भारत मुश्किल में फंस गया है। तुर्की ने जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, वो कश्मीर में उसने भारत से डिमांड कर ली है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर हो गया। तो इस तरह की जो है वो तमाम बातें हमारे लिए शायद मुनासिब नहीं है। आइए हम देखते हैं कि चाइना जो है उसका नया मंसूबा तैयार है तो क्या है। चाइना जो है वो अगर ईस्टर्न लद्दाख में या नीचे जो है वो ट्राई जंक्शन पे यानी भूटान के साथ जो उसका सरहद के इलाका है, अगर वो इंडिया के साथ जो है वहाँ पर एक डिफ़िकल्ट टाइम दे रहा है इंडिया को और इंडिया जो है उससे खासा परेशान है, तो ये चाइना की अचीवमेंट है और चाइना ने इसके ऊपर जो है पिछले कोई 25-30 साल से बहुत ज़्यादा काम किया, तो वो इस पोजीशन में है। अब अगर जो है वो भारत इस चीज़ में मुश्किल में है तो वो उनकी परेशानी इस वजह से है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान फोकस जो है वो अपनी पॉलिसी चलाई और अब जो है वो उससे एक डिफ़िकल्ट सूरत हाल का वो सामना कर रहे हैं। तो इससे ये हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि किसी एक चीज़ को सामने रख के कौमों की और मुल्कों की प्लानिंग नहीं होती है। साथ में जो है वो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि तुर्की जो है उसने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया और अब वो इंटरनेशनल चैनल बना रहा है और उसमें जो है वो पहले हमने पीटीवी वर्ल्ड को ऑफ़र कर लिया और फिर जो है वो फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ चीज़ ऑफ़र कर ली और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो भाई अगर तुर्की ये सब कुछ जो है ना वो कर रहा है तो आप ज़रा उससे तहम्मुल से देखिए कि उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उसके प्रोग्राम्स क्या हैं। हमें जो है वो थोड़ा तवक्कुफ़ करने की ज़रूरत है। साथ में हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि ईरान जो है वो हमें फ़ेवर कर रहे हैं, हमारे हक़ में है क्योंकि तुर्की और ईरान मिल के एक ब्लॉक बना रहे हैं, तो हमें फ़ौरी तौर पर जो इन दोनों मुल्कों को जप्फी डाल लेनी चाहिए। तो साथ जो है वो हम एक और चीज़ भी कर रहे हैं कि सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि अमेरिका अरब वर्ल्ड पर अपना प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जिसमें बहरीन और यूएई ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को छोड़ देते हैं और हम तुर्की और ईरान के साथ एक नया ब्लॉक जो है उसमें जाके फुर्तियाँ दिखाते हैं। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। जब 71 की वार आई तो हमें अमेरिकन फ्लीट का इंतज़ार था और हमें ये बताया गया था कि वो अमेरिकन फ्लीट आ जाएगी और फिर वो हमारे मुल्क का दिफा करेगी और हमारा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा और वेस्ट पाकिस्तान में हमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन वो फ्लीट आज 2020 हो गया लेकिन अभी तक वो नहीं आया क्योंकि उसने कभी आने ही नहीं था। तो हम जो है ये दूसरे मुल्कों के ढोल बजाने पर और उनके तराने गाने पर हम जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अपना मैथमेटिक्स जो है वो इंसान को खुद आना चाहिए, क्योंकि जिस किसी को भी मैथमेटिक्स आता है वो उसके बेनिफिट के लिए होता है, किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं होता। दूसरे को अपना मैथमेटिक्स खुद सीखना पड़ता है। तो जब तक पाकिस्तान अपना मैथमेटिक्स खुद नहीं सीखेगा तब तक जो है वो इसके लिए मुश्किलात और परेशानियाँ रहेंगी। और ये जो गुब्बारे में गरम गरम हवा भरते हैं और फिर गुब्बारे को ऊपर उड़ा देते हैं, तो 71 में ये गुब्बारा इतना ऊंचा उड़ गया था कि फिर ये रास्ते में जो है वो दो टुकड़े होकर वापस आ गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो अब भी हमें अपने गुब्बारे में हवा जो है वो फैलाने वालों से होशियार रहना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स एट प्रेजेंट जो हैं वो क्या है और आने वाले वक्त में क्या होने चाहिए। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप चश्मा लगा के किसी चीज़ के ऊपर या आप माइक्रोस्कोप लगा के किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस करने का मकसद ये होता है कि आप अपने दिमाग से सोचिए कि पाकिस्तान के लिए किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है और इसकी डिटेल मैं भी आपको देता हूँ। साथ में पाकिस्तान को ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ही रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी स्किल या उसकी डेवलपमेंट नहीं है। हम बाहर जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ मार्केट्स में बैठे होते हैं और शिकार की तलाश में होते हैं। नाउज़बिल्ला उसमें कई तरह के शिकार की तलाश में वो लोग होते हैं। तो हमें अपने लोगों के रिसोर्स यानी उनके अंदर स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ जो है वो लॉ का तो कहीं से कोई है ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वी आर नॉट लॉ अबाइडिंग नेशन। हमारे यहाँ जो कानून तोड़ता है लोग उसको थपकी देते हैं कि वाह वाह आपने कमाल काम कर दिया। और हम ये इस माशरे में देखते हैं कि यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यानी जिसकी जितनी इस्तात है उसने उतना ही कानून को तोड़ा है।
تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آبجیکٹیوز آف پاکستان میں ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا فیوچر کیا ہے. ہمیں ان کے لیے کام کے مواقع اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ اور ان کے لیے سکسیس کا بندوبست کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ قوم جو ہے وہ خود ہی نکل کے باہر سکسیس لے آئے گی. سکسیس کے لیے حکومتوں کو کام کرنا ہوتا ہے, حکومتیں پلان کرتی ہیں. یہاں حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہیں, اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ سب پر مل کر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ رستے اور اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں, جبکہ قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ صرف ایک پروفٹ دینے والی, کیا کہتے ہیں, سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ رکھا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے لیے سکسیس کو لے کر آئیں اور گارنٹی کریں کہ پاکستان کا بھی فیوچر ہے اور یہاں کے عوام کا بھی فیوچر ہے. ابھی تک جو ہے وہ لوگ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں اور اندھیرے میں اپنی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 73 ایئرز جو ہے ہمارے گزر گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے پوری طرح سے ریکوائرڈ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے جو انڈسٹریلائزیشن تھوڑی بہت کی تھی وہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے پرابلمس ہوئی, تو پریکٹیکلی وہ یہاں سے انڈسٹریلائزیشن آلموسٹ جو ہے وہ لیمینیٹ ہونا شروع ہو گیا اور بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں یہاں سے شفٹ ہو گئی. پھر ہم انڈسٹریلائزیشن پر اگر کام نہیں کریں گے تو ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ایگرو بیسڈ اکانومی پر آپ جو ہے وہ گنا اگا کے تو اس پر اکانومی کو نہیں چلا سکتے. نہ ہی آپ صرف کاٹن یعنی اگا کے آپ اس پر اکانومی چلا لیں گے. آپ کو فنش پروڈکٹس تیار کرنے ہیں, اور فنش پروڈکٹس کے لیے آپ کے پاس اسکل کے ساتھ اسکل لیبر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے انڈسٹری ہونی چاہیے, تبھی جا کے آپ مکمل کر پائیں گے. اور ہمارے پاس تو جو ہے وہ را مٹیریل تو بہت ساری چیزوں کا, لیکن فنش پروڈکٹس ہم نہیں بنا سکتے. اس لیے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. 2 سال جو ہے وہ گورنمنٹ چلتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہاں کے لوگ فور کاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت یہ آج گئی یہ کل کی. تو ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں, اور پھر جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سسٹم آف گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لے کر آنا. پھر جب اس کے لیے کوئی کوشش کی گئی تھی یعنی 70s میں, تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو مارشل لا لگا لینا. تو بھائی ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک ملک میں نہیں لائیں گے تب تک کوئی باہر سے پاگل نہیں ہو گیا کہ وہ ہمارے یہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا, اور لوکل بھی نہیں انویسٹمنٹ کرتا. تو اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اکنامک ریکوری جو ہے یہ بھی ہمارے لیے تو اتنے چیلنجز ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو جو ہے نا وہ سب کچھ آئی سی یو میں پڑا ہے اور اس سے نکلنے میں ہمیں بہت دقت کا سامنا ہے. تو اکنامک ریکوری کے لیے آپ سوچ لیں لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن, ایک شعبے سے دوسرے شعبہ, تو آپ کو پتہ چلے گا ہر طرف جو ہے وہ اندھیرے ہیں. ابھی ریکوری کا کوئی سما ہمارے پاس سامنے نہیں. اور اوپر سے آپ فورن ڈیٹ دیکھتے ہیں, یعنی جو ہم نے باہر سے قرضے لیے ہوئے ہیں, تو اللہ خیر صلاح میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو بجٹ کا ایک یعنی آلموسٹ کوئی 70% جو ہے اس کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں نکل جاتا ہے. تو ہم کس طرح سے دوسرے ملکوں کے ترانے اور ان کے باجوں پر جو ہے نا وہ ڈانس کیے جا رہے ہیں. رائش شادی میں عبداللہ دیوانہ اور عبداللہ کو باز آ جانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ایجوکیشن تو ہمارے ملک میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن لینا تو جو ہے وہ انتہائی فضول کام ہے, اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور یہ میرا پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. جب لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں تو یہاں پر لوگ صرف ایک سرٹیفکیٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو ایک نوکری مل جائے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دماغ کو اس کی جو 14 طبق ہیں وہ کھل جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ کچھ کام کر لیں اور ہم ملک کو ترقی دیں. ہم ایجوکیشن جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس میں نقل اور اس طرح کی چیزیں اور پھر انفیئر مینز یوز کر کے ہم پاس کرتے رہتے ہیں. تو ہم پاس فیل کے چکر میں پڑیں. ایجوکیشن ہم نے سیکھی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو سیکھنے کو تیار ہیں. پھر ہیلتھ سروسز ہماری اتنی پور ہیں کہ ہم کووڈ-19 میں ہم جس صورتحال اللہ نے ہمیں بچا لیا, ادروائز ہمارے پاس تو کوئی ایسا سہارا یا کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ جو ہم کہہ سکتے کہ ہم اپنے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. تو ہیلتھ سروسز جو ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹ وہ ہمارے یعنی ٹرینڈ لوگوں سے بالکل خالی ہیں, اور ڈاکٹرز تو ہمارے یہاں رکتے نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں اتنے پیسے لگا کے ہم ڈاکٹر تیار کرتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی ہوئی ہے, کیونکہ قانون سازی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا اپنا قانون پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب حکومتیں جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے لائی جائیں گی تو ہم کس طرح سے دوسرے لوگوں پر
قانون کی حکمرانی کے لیے قانون بنا سکتے ہیں. پھر فوڈ سیکیورٹی جو ہے ہمارے لیے بہت پرابلم ہے، یعنی فوڈ سیکیورٹی اور دوسری جو پرسنل سیکیورٹی. ابھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بڑی شاہراہوں پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ کتنے عجیب و غریب قسم کے حادثات پیش آ جاتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. اور فوڈ سیکیورٹی تو کووڈ-19 میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو دیہڑی دار لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. تو اب ترکی کے ساتھ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل چینل بنا کے ہم اپنے آپ کو اوور سیل کریں، ہم انڈر سیل کرتے رہیں. تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو سیل نہیں کرتے رہیں، بلکہ ہم اپنے غبارے میں ہوا بھر کے اوپر اڑتے رہیں اور پھر جو ہے وہ منہ کے بل نیچے گریں اور ہمارے دانت جو ہیں وہ سارے کے سارے باہر پڑیں. تو اب بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ ہوا بھرنے والے بہت ہیں، کام کرنے والے کام ہیں. تو ہمیں سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لوگوں کے پاس ہاؤسنگ کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک کمرے میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، جو کہ انہائیجینک بھی ہیں اور بھی اس میں کئی طرح کے مسائل ہیں. تو ہمیں ہر شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ اپنے کچھ میڈیا پرسنس کے جو ہمیں جو ہے نا تھپکیاں دے کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لڑ جائیے اور فلاں کے ساتھ بڑھ جائیے، تو یہ لڑنے بڑھنے کا کام ہمارا نہیں ہے. ہمیں ابھی کوئی 50 سال جو ہے وہ ملک کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کی آبادی جو ہے کروڑ سے کم ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں تو لوگوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر ہم ان کو ڈیولپ کر لیں اور اگلے 50 ایئر کے لیے سوچ لیں کہ ہم نے کسی کے پنگے میں جا کے جو ہے وہ اپنی ٹانگ نہیں اڑانی ہے، تو ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو وقتی جذباتی لوگ ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جو یہ جذباتی کیفیت پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ہیں، تو ہمیں ان کو بچانا ہے، نہ کہ ان کو کسی آگ میں جھونک دینا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.